رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وإطرته وعلماء أمته وأولياء سنته ومفسرين محدثين إلى يوم الدين. ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب مبين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. آمنت بالله صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير. واجب الاحترام سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے حوالے سے میں نے اس وقت قرآن مقدس کی آیات بینات میں سے سورہ آل عمران کی 61ویں آیت کو تلاوت کیا۔ اس سے پہلے جو مختصر بیان ہوا اسی محرم کے حوالے سے، کیونکہ اس محرم میں جو واقع کربلا ہے تو اس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام علی مقام شہید ہوئے اور دوسرے افراد شخصیات جو شہید ہوئیں۔ اسی حوالے سے پہلے بیان میں آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی اور اس آیت کے حوالے سے کچھ چیزوں کی یاد دہانی کی گئی۔ وہ آیت یوں ہے: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کیونکہ اس آیت میں بھی پاک پنجتن پاک اہل بیت جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت کی بڑائی بیان ہوئی ہے۔ اور اسی حوالے سے میں نے اس وقت دوسری آیت تلاوت کی۔ اس میں بھی دراصل اہل بیت جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حسنین کریمین علیہم السلام، ان کی فضیلت بیان ہوتی ہے، ان کی عظمت سامنے آتی ہے، ان کی بلندی سامنے آتی ہے۔ تو یہاں یہ جو آیت ہے، اس آیت مفسرین کرام نے اس آیت کو اس کا نام جو دیا ہے، اوپر جو ٹائٹل ہے وہ ہے، کیونکہ اس آیت کے ایک لفظ سے ہی وہ ہے ثم نبتہل۔ تو اس کا جو موضوع ہے اس آیت کا یہ ہے آیت مباہلہ۔ اس سے پہلے جو آیت بیان ہوئی ہے وہ ہے آیت تطہیر، تو یہ آیت مباہلہ ہے۔ تو مباہلہ کا جو معنی ہے وبال و ہلاکت کی دعا، یعنی وہ آیت جس میں یہ ذکر آیا ہے آیت مباہلہ، اس لیے اس آیت کو کہتے ہیں کیونکہ اس میں وبال و ہلاکت کی دعا کا ذکر ہے۔ لہذا کیونکہ جب دلائل پیش کیے جائیں تو دلائل سے جو فریق ثانی ہے، جو مخالف گروہ ہے، وہ مطمئن نہ ہو جائے، وہ اپنی ہی بات پر اڑا رہے، تو پھر اس پر نوبت آئی ہے جس کو ہم کہتے ہیں وبال اور ہلاکت کی دعا۔ تو اس کا جو شان نزول ہے مختصراً میں آپ کی خدمت میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ اس محرم، اس ہم کہیں گے اس کربلا کے حوالے سے کچھ مختصر بیانات سامنے آئیں گے۔ میں کوشش کروں گا کہ ان بیانات کو آپ کے سامنے رکھوں۔ تو یہ انہی بیانات کے سلسلے سے یہ دوسرا بیان ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ اس طرح ہے: نجران جگہ جو ہے یہ مکہ معظمہ سے یمن کی طرف ہم کہیں گے 7 منزل پر ایک وسیع، اس دور میں ایک وسیع ضلع تھا جہاں عیسائی عرب آباد تھے۔ یعنی اس علاقے میں اس نجران میں جو ملک عرب کے عیسائی تھے وہ اس میں سکونت پذیر تھے۔ اور وہاں جو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا کعبہ ہے، کعبۃ اللہ ہے مکۃ المکرمہ میں، جو اس طرح سینٹر آف دی ورلڈ جو ہے، اور
مسلمانوں کا ہم کہیں گے کہ کعبہ تمام روئی زمین کی تمام مساجد میں سے اعلیٰ اور ارفع مسجد ہے کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر۔ تو نجران میں ان کا ایک ایسا سینٹر تھا، جس طرح ہم مسلمان کعبے کی جو ہمارے نزدیک جو اہمیت ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، وہ اس نجران میں اپنے اس عیسائی مرکز کو یعنی کعبہ ہی سمجھتے تھے۔ یعنی ان کے نزدیک کعبہ وہی جگہ ہے جہاں یہ رہتے، جہاں ان کا یہ مرکز تھا، جہاں ان کا یہ گرجا گھر تھا۔ تو اس میں ایک طرف جو عیسائی جو سکونت پذیر تھی، دوسری طرف جو یہ مرکز تھا، عیسائیوں کا مرکز تھا، اس میں ان کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے کتابوں کے جاننے والے، ہم کہیں گے یعنی مفسرین جو ان کے نزدیک تھے، ان کتابوں کے ہم کہیں گے کتاب انجیل جو ہے، یا کتاب انجیل جو ہے، اس کے جو ہم کہیں گے اس کو جاننے والے، اس کو اس میں جو رموزات اور عجائبات جو بیان کیے گئے، جن عجائبات اور رموزات پر ان کی گہری نظر تھی، تو ان کا جو وہاں جو قائد تھا اس نجران میں، جو عیسائی بستی جو تھی ہی، مگر جو ان کا مرکز تھا، جس کو وہ کعبہ کی حیثیت دیتے تھے، یعنی اپنی جگہ کعبہ سمجھتے تھے، یہ کعبہ سے کم نہیں ہے، ان کے لیے الیاذ باللہ خاکم بدن، مگر ہمارے لیے جو عظیم اللہ کا گھر ہے وہ کعبۃ اللہ ہے۔ اور جو اس میں جو علماء، اس مرکز میں جو علماء جو تھے، سکونت پذیر تھے، ان کا مرکز تھا، ان کا جو قائد تھا، ان کا جو رہبر تھا، ان کا جو رہنما تھا، ان کا جو ہیڈ تھا، اس کا نام تھا لارڈ بشپ، ان کا نام تھا، یعنی ابو حارثہ ان کا نام تھا۔ ہم یوں کہیں گے کہ 9 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بستی کی طرف، یعنی نجران والوں کی طرف، عیسائیوں کی طرف ایک خط بھیجا۔ اس خط میں خاص 3 چیزیں تھیں کہ یا اے جو عیسائی ہیں، آپ کو کیا، یا اسلام قبول کیجئے، اگر آپ اسلام قبول نہیں کریں گے تو آپ کو جزیہ دینا ہوگا، اگر آپ جزیہ بھی نہیں دیں گے یا اسلام بھی قبول نہیں کریں گے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جا۔ تو جب یہ وفد آیا نجران سے مدینہ منورہ، جب یہ وفد آیا تو انہوں نے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کے جوابات دریافت کیے۔ تو یہ سوالات کرتے رہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جواب دیتے رہے۔ تو ان کا جو عقیدہ تھا، اگرچہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو عیسیٰ ہے، عیسیٰ علیہ السلام، وہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، مگر اسلام کا جو عقیدہ ہے، اسلامی تعلیمات کے حوالے سے، قرآنی تعلیمات کے حوالے سے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تشریحات اور توضیحات نبی رحمت اللہ نے فرمائی ہے، اس حوالے سے یہ یعنی عیسیٰ ابن اللہ نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ ابن مریم، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بلا باپ کے پیدا کیا ہے۔ اور جو عیسائی تھے وہ اس پر اڑے تھے، یہ جو ہے اس کا باپ نہیں ہے، بلکہ دراصل یہی اللہ ہے۔ یعنی دوسری جو ہم جب اس حوالے سے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے اور نظریات سامنے آتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں یا یہ خدا ہے، اگر خدا نہیں تو خدایت میں اس کا حصہ ہے۔ تو تیسرا کیا ہے، یہ عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ ابن اللہ ہے۔ ماں ان کی تو مریم ہے، مگر الیاذ باللہ خاکم بدہن، ان کا باپ جو ہے وہ اللہ براہ راست ہے۔ تو اسی قسم کے سوالات جب انہوں نے نبی رحمۃ اللہ سے ان کے جوابات دریافت کرنا چاہے تو نبی رحمۃ اللہ نے، جیسا کہ میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ وحی کی روشنی میں، مشیت الہی کی روشنی میں ان تمام سوالات کے جوابات نبی رحمۃ اللہ نے ان کو دیے۔ آپ کہتے ہیں، ایک مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم کہیں گے یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو اس حوالے سے یہ اللہ ہی ہوا، یا کیونکہ جو اللہ ہے وہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جو سورہ اخلاص ہے، اس میں ان تمام چیزوں کا رد ہے کہ نہ کسی سے جنا ہے، نہ اس سے کوئی جنا ہے۔ تو یہ بے نظیر ہم کہیں گے ان پرلل ہے ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ، لہذا یہ اڑے رہے۔ تو پھر کیا ہوا، یہ آیت نازل ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ اپنی ضد پر اڑے ہیں تو آپ اپنے حق پر قائم اور دائم ہے، کیونکہ قرآن کے حوالے سے بات کرتے جو سوالات جن سوال کے جوابات اللہ فراہم کرے، لہذا وہ غلط نہیں ہے۔ لہذا یہ آیت نازل ہوئی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اس علم کا جو علم ہم نے قرآن کی شکل میں آپ پر نازل کیا ہے، جو آپ کا کلام ہے، وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا، اس حوالے سے فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اس علم قرآنی، اس علم جو احادیث کا علم ہے، اس حوالے سے یعنی ہم کہیں گے اللہ کے کلام کے حوالے سے اور آپ کے کلام کے حوالے سے، اس کے بعد بھی جو جھگڑتا رہے کہ عیسیٰ جو ہے یہ عیسیٰ ابن اللہ ہے، عیسیٰ خدا ہے، عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے، اس عیسیٰ کو اللہ کی ہم کہیں گے جو اللہ کی حکومت ہے اس میں ایک خاص حصہ ہے، تو اسلام ان تینوں چیزوں کی تردید کرتا ہے۔ تو اس میں کیا اس میں آپ کو اب کیا کرنا ہے کہ ان سے کہیے، اے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم ان سے کہے، کیونکہ یہ بضد ہے اپنی جگہ پر۔ فقل تعالوا، ان سے کہے آ جاؤ اے ہم کہیں گے اے عیسائیو آ جاؤ، ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے، وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا، ہم اپنی عورتوں کو لائے، ونساءکم، آپ اپنی عورتوں کو لائیے، وانفسنا، ہم خود حاضر ہو جائے، وانفسکم، اور آپ حاضر رہے۔ پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں، یعنی وبال و ہلاکت کی دعا مانگے اللہ سے۔ فنجل لعنت اللہ علی الکاذبین، دعا کیا مانگے اے اللہ جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی ان پر اللہ کی دھتکار ہو۔ تو یہ اس حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے گھر سے تشریف لے جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہاں جو ذکر ہے ابناءنا ابناءکم، نساءنا نساءکم، انفسنا انفسکم، تو یہاں جو ابناءنا ونساءنا وانفسنا، اس کی طرف اگر ہم جائیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے نکلتے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے یہ دعائیں ہم وبال یا ہلاکت کی دعا مانگنے کے لیے جب گھر سے نکلتے ہیں، اپنے گھر سے نکلتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلتے ہیں اور ان کے ساتھ حسنین کریمین اپنے ساتھ ان کو لیتے ہیں، اور اپنے ساتھ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو لیتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کو لیتے ہیں۔ بس یہی پانچ شخصیات، یہ عظیم شخصیات اس حوالے سے نکلتے ہیں، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم خود نکلتے ہیں اور باقی ان چاروں کو اپنے ساتھ لیتے ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے جب ہم کربلا کا واقعہ بیان کریں گے، پھر جب ہم شہید کربلا کا بیان کریں گے، جب ہم اس حضرت امام عالی مقام امام حسین شہید کربلا اس کی عظمت کو بیان کریں گے، اس عظیم واقعے کو بیان کریں گے جو کربلا میں پیش آیا، یعنی ان کے ساتھ وہ 72 یا 73 نفوس جو تھے، تو جو شہید ہوتے ہیں، کثیر تعداد شہید ہوتا ہے، تو دوسری طرف ان کے دشمن جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، جس کی طرف علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بھی اشارہ کیا ہے، مدعایش سلطنت بودھے اگر خود نہ کر دے باچنی سامان سفر، دشمنا چون ریگ صحرا لا تعہد دوستانی او بیزداں ہم عدد۔ اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے، لہذا ضمن میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، یہ علامہ اقبال کے چند اشعار، مگر میرا موضوع اس وقت دوسرا ہے، یہ آیت مباہلہ۔ تو اس حوالے سے تو جب لارڈ بشپ ابو حارثہ آپ کی جانکاری کے لیے میں کہوں گا کہ یہاں بھی ہمارے ضلع اننت ناگ میں اس وقت جو مشنری ہاسپٹل جو ہے کہ وہ اسی نام پر ہے۔ اگر آپ یعنی میں اشارہ اس کی طرف دیتا ہوں، کیونکہ مشنری جو ہاسپٹل اس میں زیادہ تر ہم کہیں گے کہ مسلمانوں کا ہی علاج ہوتا ہے، مسلمان بچوں کا علاج ہوتا ہے، مسلمان خواتین کا علاج ہوتا ہے، یعنی اس حوالے سے بچہ جننے کے حوالے
سے زچہ بچگی کے حوالے سے ہماری مسلم خواتین کا ہی علاج ہوتا ہے، وہاں اچھے طریقے سے وہاں علاج ہوتا ہے، جو اس ہم کہیں گے کہ یہ ان کا یہ مشنری کام ہے، یعنی رفاع عام کا کام ہے، یعنی یہ کہتے ہیں ان کے نزدیک یہ خدمت خلق اللہ کا کام ہے، تو اس کا جو نام رکھا ہے اس کا لارڈ بشپ میموریل ہاسپٹل ہی اس کا نام رکھا گیا ہے۔ تو یہ لارڈ بشپ کون ہے؟ لارڈ بشپ یہی ہے، فار یور کائنڈ انفارمیشن، کہ جو نجران میں ہم کہیں گے نجران میں جو ان کا عیسائیوں کا اس دور میں جس دور میں بنفس نفیس علی الارض اپنی نبوی اور رسالت کی زندگی جناب رسول رحمۃ اللہ بنفس نفیس بسر فرما رہے تھے، تو اس نجران میں جو مرکز تھا عیسائیوں کا، جو گرجا تھا، ایک خاص جگہ تھی، ان کی عبادت گاہ تھی، یا ہم کہیں گے سینٹر جو تھا، اس سینٹر میں جو علماء رہتے تھے، ائمہ اور علماء جو رہتے تھے، ان علماء اور ائمہ کا جو ہیڈ تھا وہ تھا لارڈ بشپ، یعنی یہی لارڈ بشپ جس کے نام پر یہ ہاسپٹل اس وقت چل رہا ہے، لہذا وہ بھی خدمت خلق کر رہے ہیں، وہ الگ ایک یعنی الگ ایک مسئلہ ہے، مگر یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ، یعنی میں نے ضمناً عرض کیا کہ اسی ابو حارث لارڈ بشپ کے نام پر یہ جو رفاع عام کا جو ہاسپٹل یہ چل رہا ہے اس وقت، یہ وہی لارڈ بشپ ہے جو اس عیسائی ہم کہیں گے عیسائیوں کا جو کیتھولک چرچ جو تھا، تو اس کے جو ہیڈ تھے، ان تمام ان کے علماء اور ان کے ہم کہیں گے جو ائمہ تھے، ان کا جو ہیڈ تھا، جو اس ہیڈ یعنی جس کی سربراہی میں یعنی 60 دوسرے علماء و ائمہ اسی کی قیادت میں، لارڈ بشپ ابو حارثہ کی قیادت میں ہی وہ نجران سے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مختلف سوالات کے جوابات حاصل کرنا چاہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات دیے، مگر وہ اس کے ان جوابات پرانی جوابات یا ہم کہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جوابات دیے قرآن کی روشنی میں، پھر بھی وہ اس پر مطمئن نہیں ہوئی، کیونکہ ایک جواب یوں تھا، آپ کہتے ہیں کہ یہ تو عیسیٰ یہ اللہ ہے، یا کہیں گے ابن اللہ ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام اس کی تو ماں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو تھی، مگر آدم جو ہے جو عالمی انسانیت کا، جو انسانی ذریت کا جو ہے پہلا ہم کہیں گے پہلا آدمی اور پہلا نبی جو تھا حضرت آدم علیہ السلام، اس کا نہ باپ تھا، اس کی نہ ماں تھی، لہذا وہو علی کل شیء قدیر، اللہ یعنی وہی ہم کہیں گے وہ ذات اقدس ہے جس نے آدم علیہ السلام کو اپنی طاقت سے، اپنی قدرت کی طاقت سے بن باپ اور بن ماں کے پیدا کیا۔ جب اس کو بن باپ اور بن ماں کے پیدا کیا تو اللہ کے نزدیک یہ کون سا مشکل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزاتی طور بن باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا کیا۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ اس پر اڑے رہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ تو اس حوالے سے یہ آیت مباہلہ کرنے کے لیے، یہ جو ہم ہلاکت اور وبال کی دعا اللہ سے مانگنے کے لیے، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے تشریف باہر لائے ان کے پاس، تو ان کے ساتھ کون تھا؟ حسنین کریمین، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین شہید کربلا۔ تو ان کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ الزہرا نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی چہتی بیٹی تھی، سید ہم کہیں گے خاتون جنت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور کون تھے؟ دوسرے رشتے کے حوالے سے چچیرے بھائی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ، مگر دوسرا جو رشتہ تھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر حسنین کریمین کے باپ تھے۔ تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے انہی دو شہزادوں کو اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو اپنے ساتھ لیا۔ تو یہ کیا یہاں آتا ہے، جہاں نبی اللہ نے کہا کہ ان سے کہے کہ آ جاؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلائے، تو بیٹوں میں یہ آتے ہیں کہ ان کے بیٹے جو ہے کہ ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا ہے یہ تو میرے بیٹے ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔
تو ہم کہیں گے نسب کے حوالے سے یہ تو کس کے بیٹے آتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے بیٹے، مگر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعلان فرمایا جناب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو بیٹے ہیں یہ میرے بیٹے ہیں، یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے ہیں۔ دراصل یہ ہے کہ یہی جو اگر میرے اولاد میری نہ وہ تو صرف سنی میں فوت ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں بہت گہرائی اور گہرائی ہے، لہذا میرا جو نسب ہے وہ انہی دو شہزادوں سے آگے بڑھے گا، یہی میرے بیٹے ہیں۔ لہذا میرا جو ہم کہیں گے جو میں نے عرض کر چکا ہوں، جو نسب کسی شخص کا نسب چلتا رہتا ہے، جب اولاد نرینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیت الہی سے وہ اس دنیا میں نہ رہے، وہاں بھی حکمت ہے اللہ کی کہ کیوں وہ صغر سنی میں وہ ان کو بچا بھی سکتا تھا، ان کی دراز عمر بھی عطا کر سکتا تھا، مگر اس میں بہت سے یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولاد نرینہ تھے وہ تو اس دنیا میں نہ رہے، وہ تو صغر سنی میں ہی فوت ہوئے ہیں۔ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر۔ یا دوسری جگہ جو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ سورہ رحمان میں جو یہ آیات ہیں جو ان کا تفسیر ہے وہ بھی میرا اس وقت موضوع نہیں ہے، میرا موضوع تو صرف اتنا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کے لیے وبال اور ہلاکت کی دعا اللہ سے مانگنے کے لیے انہی کو چنا ہے۔ ابناءنا یہ میرے بیٹے ہیں، حسنین کریمین یہ میرے بیٹے ہیں۔ کچھ کے نزدیک اس میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ بھی آتے ہیں، کیونکہ ابو طالب کثیر العیال تھے، تو جو ہی یہ پیدا ہوئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان سے یعنی یہ خواہش ظاہر کی کہ اس کی پرورش میں خود کروں گا، کیونکہ تاریخ کہتی ہے کہ ان کے جو والد تھے وہ کثیر العیال تھے، غربت تھی، لہذا اس کی کفالت، اس کی پرورش نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ لے لی۔ لہذا کچھ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کو اپنے بیٹے کی طرح ہی پالا ہے، انہوں نے اس کو یعنی ہم کہیں گے کہ ابو طالب سے لیا ہے کہ اس کی پرورش میں کروں گا، لہذا یہ بھی بیٹے کے زمرے میں آتے ہیں، مگر کچھ کہتے ہیں نہیں بیٹے تو حسنین کریمین ہے۔ تو پھر کیا جب ذکر آتا ہے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بلائے تو ان تمام عورتوں مسلم عورتوں کی نمائندہ کس کو چنا؟ فاطمہ الزہرا خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو چنا۔ حالانکہ امہات المومنین بھی موجود تھی، مگر پھر بھی یا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ان کی جو بیویاں وہ بھی موجود تھی، مگر اس کے باوجود ان تمام خواتین میں سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا انتخاب کیا، اس کو اپنے ساتھ لایا، اور پھر انفسنا کا معنی ہے خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے، اور انفسنا یعنی جو ہمارے چاہنے والے ہیں، جن کو ہم چاہتے ہیں، اور آپ ان کو لائے جن کو آپ چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ بعض علماء کا یہاں یہ بیان ہے کہ جہاں یہ آتا ہے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، وَأَنفُسَنَا کا مطلب ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ، تو یہاں بھی آتے ہیں یہ پاک پنجتن، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں پنجتن پاک، یعنی پانچ عظیم پاک شخصیات جو ہیں یہی ہے، یہی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہی میرے اہل بیت ہے۔ تو ازواج جو پہلے عرض کر چکا ہوں جو ازواج مطہرات ہیں وہ تو ہے ہی، مگر اس میں جو خاص کر جو ہے وہ یہی ہے، کیونکہ ان کی ایک الگ فضیلت ہے، ان کی ایک الگ عظمت ہے۔ تو بخاری شریف میں بھی یہ حدیث پاک ہے، حضرت ابن عمر غالباً ابن عمر کے روایت سے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ارکبو محمدن فی اہل بیتہ، ارکبو محمدن فی اہل بیتہ، اگر آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
की खुशनुदी चाहते हैं तो वो खुशनुदी कहाँ से आपको मिले? जो अहल बैत जनाब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनकी खिदमत से, यानी उनकी खिदमत की जाए। खिदमत की क्या की जाए? यानी जो उनका मिशन है उस मिशन के माविन और मददगार बनिए, उनका साथ दीजिए, क्योंकि ये ऐसी शख्सियात है जिनको पहले ही अल्लाह ताला ने तमाम हम कहेंगे आलाइशों से पाक और साफ किया है। तो अल्लाह ताला जब इस चीज़ का ये हम कहेंगे उसने ये जिम्मा लिया है कि इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा, आपको पाक और साफ बना दे। जब अल्लाह का इरादा ही है इनको पाक और साफ बनाना, तो इनकी नस्बत से कुछ फिर ये कहना कि ये इन्होंने ये नहीं करना था, ये करना था, या ये नहीं ये करना था, ये नहीं करना था, ये तो अकल के हम कहेंगे ज़ाहिरी अकल नाकस के घोड़ों को दौड़ाना है, क्योंकि अल्लाह ने इनकी ज़मानत ली है। कुरान ने इनको पाक को साफ करार दिया है, अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इनकी अजमत बयान हुई है। लिहाजा इन्हीं शख्सियात में से यही एक शख्सियत है वो है हज़रत इमाम हुसैन शहीद करबला, जो करबला के मैदान में जिन्होंने अपनी जान का नजराना दिया, जहाँ दूसरे अकाबिर सहाबा ने अपनी जान का नजराना दिया, जहाँ अली असगर शहीद हुए, यानी शेर खार बच्चा जहाँ शहीद हुआ, तो ऐसी मिसाल नहीं मिली। इस तरीके से तो बहुत से हम कहेंगे असहाब में से शहीद हुए हैं, दूसरे भी नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकरबा में से शहीद हुए, मगर जो इस किस्म की शहादत, इस हम कहेंगे उन हालात में ऐसी शहादत तो इसकी नज़ीर नहीं मिलती है। लिहाजा इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो ये यहाँ आया है कि ये जो मुबाला है, तो यहाँ इस आयत में अबनाअना व निसाना व अनफुसना से कौन लोग मुराद है? यानी अबनाअना, निसाना व अनफुसना, जिस तरह मैंने बयान किया, इस हवाले से हम जब मारिफुल कुरान की बात करते हैं, हम जो फी ज़िलाल कुरान की बात करते हैं, हम जो तदब्बुरुल कुरान की बात करते हैं, और दूसरे तफासिर की जो से यानी इस हवाले से बात करते हैं, तो वही सामने आता है। मुख्तसर जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हसनैन करीमैन यानी हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साथ लेकर इनके सामने आए, यानी जो ये वफद निजरान से आया था, जो 60 आदमियों पर मुश्तमिल था, जिसमें इनके ईसाइयों के अइम्मा और उलमा थे, इनकी सरबराही अबू हारिसा यानी लॉर्ड बिशप कर रहे थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा कि जो ही मैं दुआ मांगूं आप आमीन कहना। तो लॉर्ड बिशप अबू हारिसा की नज़र जब इन पर पड़ी, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अहले बैत हैं, तो उन्होंने अपने वफद से कहा कि हम मुबाहला में हिस्सा नहीं लेंगे, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पर आमीन नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर हमने इनकी दुआ पर आमीन कहा तो ईसाइयत दुनिया में हमेशा के लिए मिट जाएगी। अलबत्ता इन्होंने कहा कि हम इस्लाम भी कबूल नहीं करेंगे, जंग भी नहीं करेंगे, अलबत्ता हम जज़िया के तौर कुछ देंगे, जिसकी तफसील कुतुब में आई है। इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी अजमत, इनकी किबरियाई, इनकी बड़ाई कितनी है कि जबकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी जब आयत में आया था नादू अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, तो इन चारों का इंतखाब किया था। तो इन्हीं चार में हम कहेंगे ये हुजूर समेत ये 5 पाक पंचतन है, जिनको हम कहते हैं यही अहल बैत में से है कि अल्लाहुम्मा हाउलाई अहल बैती, ऐ मेरे अल्लाह ये मेरे अहल बैत है। तो अज़वाज मुतहरात तो अहल बैत में है ही, मगर आगे किसी को ये शक न हो जाए, ये इश्काल न हो जाए, ये हम कहेंगे कि इसमें शक शुबह में न पड़ जाए कि ये अहल बैत में है या नहीं, क्योंकि कुरान और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साफ जाहिर होता है। यानी हम कहेंगे कि दलील हमारी
قرآن کی دلیل بھی ہے اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل بھی ہے جو علماء حق نے دی ہے کہ یہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، فاطمہ الزہرا، حضرت علی مرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ اہل البیت میں ہے، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے گھر کے افراد میں ہے، لہذا ان کی عظمت اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ یہ کہنا ابو حارثہ کا کہ جو جس کا لارڈ بشپ جس کو کہتے ہیں کہ جو ہی ان کی نظر ان پر پڑی کہ ہم آمین نہیں کہیں گے، اگر ہم نے آمین کہا، اگر ہم نے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی اس مباہلہ آیت مباہلہ اس میں جو یہ وبال اور ہلاکت کی دعا پر آمین کہی تو اس آیت ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی، لہذا ہم یہ نہیں کریں گے، ہم آمین نہیں کہیں گے، البتہ اسلام بھی قبول نہیں کریں گے اور جنگ بھی نہیں کریں گے، ہم جزیہ دیں گے۔ اس طرح ان کی عظمت، ان کی بڑائی سامنے آتی ہے۔ تو انہی 5 میں سے جب ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی سیرت طیبہ پر جب ہم نظر ڈالیں گے، جب اس واقعہ کو ہم بیان کریں گے کہ کس طرح ان کی شہادت ان کی شہادت ہوئی میدان کربلا میں، اللہ ہمیں جو ہے قرآن و حدیث پڑھنے، اس کا مطالعہ کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے، مجھے بھی سلامت رکھے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔